بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ سمندری طوفان کراچی سے صرف 340 کلومیٹر دور، طوفان کا رخ تبدیل۔ امریکہ نے پاکستان کے لیے IMF پروگرام کی حمایت کر دی۔ ایرانی میزائل نے امریکی حکام کی بھی نیندیں حرام کر دیں۔ مغربی ممالک کا یوکرین کو اسلحہ فراہمی روکنا تنازع کا واحد حل ہے، روسی صدر ولادیمیر پوٹن۔ روس کا یوکرینی صدر کے آبائی علاقے پر حملہ۔ کراچی ایئرپورٹ کی بندش کی خبریں درست نہیں، سول ایویشن۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ رہا۔ امریکہ نے یونیسکو میں دوبارہ شمولیت سے متعلق بین الاقوامی ادارے کو آگاہ کر دیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ سمندری طوفان بائیپرجوائے کا کراچی سے فاصلہ کم ہو کر 340 کلومیٹر رہ گیا، جبکہ طوفان نے اپنا رخ تبدیل کر لیا ہے۔ ناخوشگوار حالات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کے حفاظتی دستے بھی تیار ہیں۔ محکمہ موسمیات نے سمندری طوفان کے حوالے سے 19واں الرٹ جاری کر دیا، جس کے مطابق شدید نوعیت کے سمندری طوفان بائیپرجوائے کی شمال مشرقی جانب پیش قدمی جاری رہی۔ سمندری طوفان کا 6 گھنٹے کے دوران شمال مغرب کی سمت میں سفر جاری رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان کراچی کے جنوب سے 340 کلومیٹر، ٹھٹھا کے جنوب سے طوفان 355 کلومیٹر اور کیٹی بندر سے 275 کلومیٹر دور ہے۔ طوفان کے مرکز میں ہوائیں 180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں، جبکہ طوفان کے مرکز اور اطراف میں 30 فٹ بلند لہریں اٹھ رہی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کے لیے IMF پروگرام کی حمایت کر دی۔ امریکی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کے لیے IMF پروگرام کی حمایت کرتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق رکن کانگریس آل گرین نے جو بائیڈن حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کی IMF امداد ممکن بنائے۔ رکن کانگریس نے کہا ہے کہ پاکستان پہلے ہی سیلاب سے متاثر ہے، اسے امداد کی اشد ضرورت ہے۔ ایوان نمائندگان میں خطاب کرتے ہوئے کانگریس مین آل گرین نے کہا ہے کہ پاکستان پہلے ہی سیلاب سے متاثر ہے۔ گلوبل وارمنگ کو امریکہ مبتلا کر سکتا ہے، مگر پاکستان اسے جھیل رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو اس وقت امداد کی شدید ضرورت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایرانی میزائل نے امریکی حکام کی نیندیں حرام کر دیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے فتح ہائپرسونک میزائل کی نقاب کشائی کے بعد امریکی خبرساں ایجنسی یونائٹڈ پریس نے ان میزائلوں کے حوالے سے اپنی نااہلی پر واشنگٹن کی تشویش کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کی۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکی دفاعی حکام نے خبردار کیا ہے کہ موجودہ زمینی اور خلائی نظاموں سے ہائپرسونک ہتھیاروں کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ امریکی محکمہ دفاع میں انجینئرنگ ریسرچ اینڈ ڈیفنس شعبہ کے سابق انڈر سیکرٹری مائیکل گریفن نے حال ہی میں کانگریس کی سماعت میں بتایا ہے کہ امریکہ کے پاس ایسے سسٹم نہیں جو ہائپرسونک میزائل کیریئر کے لیے خطرہ پیدا کر سکیں۔ انہوں نے امریکی قانون سازوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس ان میزائل سسٹمز کے خلاف کوئی دفاع نہیں ہے۔ العربیہ نیوز چینل کی ایک ویب سائٹ نے امریکی حکام کے تبصرے بھی شائع کیے ہیں۔ نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کے دفتر کے مطابق ایران کے پاس خطے میں سب سے زیادہ بیلسٹک میزائل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ یوکرین تنازع ختم کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ مغربی ممالک یوکرین کو اسلحہ فراہمی بند کر دیں۔ ایک بیان میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین سے جنگ کا حال بتاتے ہوئے کہا ہے کہ مغرب یوکرین میں روس کو شکست دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یوکرین تنازع ختم کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ مغربی ممالک یوکرین کو اسلحہ فراہمی بند کر دیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بحیرہ اسود کے اناج معاہدے سے نکلنے پر غور کر رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ نے روس سے خوراک کی فراہمی کے خطرات ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حوالے سے وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ روس دنیا کو
خوراک کی فراہمی روکنے سے متعلق دھمکیاں دینا بند کرے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے یوکرین کو مزید $325 ملین فوجی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان گزشتہ 1 سال سے جنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس میں روس کی جانب سے یوکرین کے انفراسٹرکچر کو بری طرح نقصان پہنچایا گیا ہے، جبکہ فضائی حملوں کے نتیجے میں متعدد لوگ اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس کی جانب سے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے آبائی علاقے میں حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ روس کی طرف سے یہ حملہ رات کے وقت مختلف مقامات پر کیا گیا۔ روسی حملے کی زد میں ایک 5 منزلہ رہائشی عمارت بھی آئی۔ شہر کی فوجی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ حملے میں 10 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ ایک شخص ملبے کے نیچے دبا ہوا ہے۔ مجموعی طور پر 28 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 12 درمیانے درجے کی چوٹوں کے ساتھ شہر کے ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ زیلنسکی نے حملوں کے بعد کہا ہے کہ روسی افواج رہائشی عمارتوں، عام شہریوں اور لوگوں کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں۔ انہوں نے یوکرینی شہریوں سے وعدہ کیا ہے کہ ذمہ داروں کا محاسبہ کیا جائے گا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا، دہشت گردوں کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سول ایویشن کا کہنا ہے کہ وائپر جوائے سے متعلق کراچی ایئرپورٹ کی بندش کی خبریں درست نہیں ہیں۔ ترجمان سول ایویشن کا کہنا تھا کہ ایئرپورٹس پر طے شدہ SOPs کے تحت حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ غیر معمولی حالات میں ٹیک آف اور لینڈنگ کے لیے قریبی منزل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ خراب موسم میں ایئر لائنز کی جانب سے شیڈیولز میں خلل پڑ سکتا ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر شری رحمان کا کہنا تھا کہ چھوٹے ایئر کرافٹ کے لیے ایئر ٹریفک روکنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ قومی اخبار کی رپورٹ کے مطابق کہا گیا تھا کہ ملک کے جنوبی علاقے میں ساحلی علاقے کے قریب سمندر سے ملحقہ تمام ہوائی بندرگاہیں اور فضائی پٹی بدھ سے اگلے احکامات تک بند رہیں گی۔ اس بارے میں بین الاقوامی ہوابازی سے اجازت طلب کی گئی ہے۔ جنوبی علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے سے گزشتہ شام سے ہی پروازوں کے شیڈول میں خلل پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مختصر وقت کے لیے حراست میں لینے کے بعد رہا کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو میامی میں فیڈرل کورٹ سے حراست میں لیا گیا تھا، تاہم انہیں جلد ہی رہا کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر خفیہ دستاویزات رکھنے کا الزام تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر جاسوسی ایکٹ کی خلاف ورزی کے 37 الزامات تھے۔ اس سے قبل امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر عائد فرد جرم میں انکشاف کیا گیا تھا کہ انہوں نے امریکہ کے جوہری راز سے متعلق حساس فائلیں اپنے باتھ روم اور شاور روم میں چھپا رکھی تھیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر 37 نکات پر مشتمل فرد جرم عائد کی گئی تھی، جس میں سابق صدر پر دستاویزات کو سنبھالنے کی تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنے کی کوششیں اور امریکی جوہری راز اور فوجی منصوبوں سمیت سینکڑوں خفیہ دستاویزات کے غلط استعمال کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے یونیسکو کی رکنیت سے دستبرداری کے 6 سال بعد بین الاقوامی ادارے کو اپنی دوبارہ شمولیت کے حوالے سے آگاہ کر دیا۔ یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل نے رکن ممالک کے سفیروں کو آگاہ کیا ہے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ برائے انتظامی امور نے گزشتہ ہفتے ادارے میں دوبارہ شمولیت کے لیے ایک خط پیش کیا تھا۔ امریکی حکام نے تنظیم میں دوبارہ شمولیت کا فیصلہ ان خدشات کی وجہ سے کیا ہے کہ چین یونیسکو کی پالیسی سازی کے اندر، خاص طور پر دنیا بھر میں مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کے معیارات قائم کرنے میں امریکہ کی طرف سے چھوڑے گئے خلا کو پر کر رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔